بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاکرین والشاہدین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین عزیز وقار، ماہ رجب المرجب کا مہینہ یہ ہمارے لیے خوش قسمتی، خوش بختی اور سعادتوں والا مہینہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مہینے کی فضیلت کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کی فضیلت دیگر مہینوں کے اوپر اس طرح ہے جس طرح کہ میری فضیلت دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر ہے۔ یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تمام نبیوں کا سردار بنا کر مبعوث فرمایا، اور جتنے معجزات تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو فردن فردن عطا کیے گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے اندر ان تمام معجزات کو اللہ رب العزت نے گویا کہ جمع فرما دیا۔ تو یوں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضیلت دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر روز روشن کی طرح واضح اور عیاں ہے۔ اسی طریقے سے رجب المرجب کا مہینہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی فضیلت کی مثال اسی طرح ہے جیسے میری مثال دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے اوپر، گویا کہ رجب المرجب کا مہینہ دیگر مہینوں کا سردار قرار پایا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی جس کا مفہوم یہ ہے، مفہوم حدیث، کہ رجب المرجب کا مہینہ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر بندوں کے نیک کاموں کے اجر اور ثواب کو بڑھا دیا ہے۔ اس مہینے کے اندر جو شخص ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم کہ ایسا ہے گویا اس نے 60 مہینوں کا روزہ رکھا۔ اس مہینے کے اندر اللہ اپنے بندوں کے اجر اور ثواب کو بڑھا دیا کرتا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اس مقدس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے اوپر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کیا کریں۔ عزیزان ذی وقار، یہ مقدس مہینہ جہاں دیگر بے شمار فضائل اس کے اندر پوشیدہ ہیں، وہیں اس مقدس مہینے کی 27ویں شب بھی بے پناہ فضائل و مناقب اپنے اندر پوشیدہ رکھے ہوئے ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب العزت نے جو فضیلتیں، جو برکتیں، جو نوازشیں، جو عنایتیں عطا فرمائیں، ان کے اندر ایک اور چیز جسے شب معراج کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہم افضل الصلاۃ والتسلیم کو اس مقدس مہینے کے اندر وہ فضیلت عطا فرمائی جو دیگر انبیاء کرام کو عطا نہ کی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ رب العزت نے ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کلیم اللہ بنے۔ کوہ طور پر انہیں ہم کلامی کا شرف عطا کیا گیا تو وہ کلیم اللہ بنے۔ رب ذوالجلال سے موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم دعا کرتے رہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر کہ رب ارنی انظر الیک، الہی پروردگار عالم مجھے اپنا جلوہ دکھا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ لن ترانی، تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا مجھے۔ عرض کرنے لگے باری تعالیٰ تیرا کلام اتنا خوبصورت ہے، تیرا کلام اتنا حسن اور جمال والا ہے کہ اسے میں جب سنتا ہوں تو سنتا ہی چلا جاتا ہوں۔ یا رب ذوالجلال، اس کلام کو سن کر میرے دل کے اندر یہ چاہ اور یہ اشتیاق پیدا ہو گیا ہے کہ میں تیرے جلووں کا نظارہ کروں۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ لن ترانی۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم حیران اور پریشان ہوئے کہ باری تعالیٰ یہ تو اپنے جلوے مجھے نہیں دکھا رہا، یا مجھے نہیں دکھانا چاہ رہا، یا میں نہیں دیکھ پا رہا ان جلووں کے، تو باری تعالیٰ یہ تیرے جلوے کن کے لیے ہیں؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ نہ تو دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے۔ اے موسیٰ میرے جلوے جو ہیں نا ان کو نہ تو دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے،
میرے جلووں کو دیکھے تو صرف اور صرف نگاہ مصطفیٰ دیکھے. یہ جو میرے جلوے ہیں یہ نگاہ مصطفیٰ ان جلووں کی تاب لا سکتا ہے. اے موسیٰ تو ان جلووں کی تاب نہیں لا سکتا. عرض کی باری تعالیٰ نہیں، مجھے تیرے جلوے دیکھنے ہیں. اللہ رب العزت کے لاڈلے پیغمبر پیارے نبی موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، جب رب ذوالجلال نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اسرار مشاہدہ فرمایا تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ ٹھیک ہے، ایسا کرو، یہ طور پہاڑ کی فلاں پہاڑی ہے اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، میں اپنے جلووں کے ایک جلوے کے کروڑویں حصے کو اس گویا کہ پہاڑ کے اوپر ڈالوں گا، تو اگر وہ چوٹی پہاڑ کی، اگر وہ پہاڑ کا پتھر، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ برقرار رہا تو سمجھ لینا اے موسیٰ تو میرے جلوے دیکھ سکتا ہے، وگرنہ تو نہیں دیکھ سکتا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عرض کی باری تعالیٰ ٹھیک ہے. اللہ رب العزت نے اپنے جلووں کے کروڑہا جلوے ہیں رب ذوالجلال کے، ان جلووں میں سے ایک جلوے کی کروڑویں تجلی کو علماء کرام بیان فرماتے ہیں اپنے انوار التجلیات کی ایک تجلی کے کروڑویں حصے کو رب ذوالجلال نے اس پہاڑ کے اوپر گویا کہ مشاہدہ فرمایا، جلوہ فرمایا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس تجلی کی تاب نہ لا کر غش کھا کر زمین کے اوپر تشریف لے آئے. اور میں نہیں کہتا، مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب بیدار ہوئے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مشاہدہ فرمایا کہ ان جلووں کے اثرات جو ایک پہاڑ کی چوٹی کے اوپر پڑے تھے، جس کی وجہ سے پہاڑ اپنی جگہ قائم و دائم نہ رہ سکا اور وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جسم مبارکہ کے اوپر ان تجلیات کے یہ اثرات نمودار ہوئے کہ آپ نے اپنی بینائی کو دیکھا کہ وہ حد درجے وسیع ہو چکی تھی. آپ نے اپنی بینائی سے بے شمار ایسے حجابات جن کے اوپر حجابات تھے ان حجابات کے پردوں کو اٹھتے ہوئے دیکھا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عرض کی کہ باری تعالیٰ واقعتاً میں تیرے جلووں کی تاب نہیں لا سکتا، میں تیرے جلوے کا مشاہدہ نہیں کر سکتا، لیکن یا رب ذوالجلال جس ذات کے لیے تو نے یہ جلوے پوشیدہ رکھے ہیں، یا رب ذوالجلال وہ ذات آمنہ کلال عبداللہ کلخت جگر تیرا آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے. یا رب ذوالجلال میری تجھ سے دعا ہے کہ الہی تو مجھے بھی اپنے آخری پیغمبر کی امت میں شمار فرما. سامعین ذی وقار، یہ بہت ہی غور طلب بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنے جلوے گویا کہ مخصوص فرمائے، اور ان جلووں کو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے رب ذوالجلال نے کیسے ظاہر فرمایا اور کب ظاہر فرمایا. وہ شب معراج کا موقع تھا. شب معراج کے موقع پر یعنی اسی رجب المرجب، یہ جو مقدس مہینہ چل رہا ہے، اسی مقدس مہینے کی 27ویں شب کو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس اپنے دیدار کے لیے طلب فرمایا. مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہاں ایک طرف موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جلوے دیکھنے کے لیے رب ذوالجلال سے درخواستیں فرما رہے ہیں اور عرضیاں پیش کر رہے ہیں، اور کہاں دوسری طرف اللہ رب العزت اپنے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہم افضل الصلاۃ والتسلیم کو خود اپنے جلووں کا اظہار فرمانے کے لیے طلب فرما رہا ہے. مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ یوں ہی بلند نہیں ہے، اور شاعر اہل سنت حضرت علامہ مولانا امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اور فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ رب ذوالجلال نے بہت بلند فرمایا، اور اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے پاس طلب فرما کر آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام و وہ مرتبہ اور وہ شرف عطا فرمایا کہ جس کے لیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پوری زندگی اللہ رب العزت سے ملتجی رہے، التجا فرماتے رہے. اللہ رب العزت نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا دیدار عطا فرمایا. وہ دیدار کیسے ہوا
کہ رب ذوالجلال قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات، لیلم من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ سامعین ذی وقار، اس آیت کریمہ کے اندر بھی بڑے لطیف نقطے پوشیدہ ہیں۔ اللہ رب العزت دلوں کے حال کو جانتا ہے، وہ علام الغیوب ہے، غیب کے علموں کو جانتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ میرا محبوب جب میرے جلوے دیکھ کر، جنت کی سیر کر کے اور دوزخ کا نظارہ کر کے اور مجھ سے ملاقات کرنے کے بعد جب دوبارہ دنیا کے اندر تشریف لے کر جائے گا تو لوگ نہیں مانیں گے، لوگ انکار کریں گے، کافر جو ہیں وہ اس چیز کا اقرار نہیں کریں گے، رد کریں گے اس کو۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا، اے محبوب آپ یہ نہ کہنا کہ آپ خود سے گئے، بلکہ فرمانا کہ میرا رب مجھے لے کر گیا۔ اور پھر اسی چیز کا اعلان برملا اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ کے اندر کیا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو۔ یہ نہیں فرمایا کہ میرا بندہ خود آیا چل کر یا میرا بندہ خود آیا، فرمایا نہیں، وہ ذات پاک ہے جو لے گئی اپنے بندے کو۔ گویا کہ اب اگر کوئی معراج کے اوپر اعتراض کرے گا تو اس کا اعتراض سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے اوپر نہیں ہوگا، بلکہ براہ راست اللہ رب العزت کی ذات پر، یعنی گویا کہ اللہ رب العزت کی طاقت کو وہ بندہ چیلنج کر رہا ہے کہ رب ذوالجلال کے اندر گویا کہ معاذ اللہ ایسی طاقت نہیں کہ وہ اپنے محبوب کو جو ہے وہ اپنے جلوے دکھانے کے لیے بلا سکے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے نہیں، میں نے اپنے محبوب کو اپنے پاس طلب فرمایا، میں نے اپنے محبوب کو اپنے جلوے دکھائے، میں نے اپنے محبوب کو ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی، میں نے اپنے محبوب کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا سفر رات کے مختصر سے حصے میں کروایا، اور میں ہی وہ ہوں کہ جس نے براق کو تیار کر کے جبرائیل امین کی معیت میں اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در دولت پر بھیجا، اور میں ہی وہ ہوں کہ یہ سارے معاملات مکمل کرنے کے بعد جب میں اپنے حبیب کو دوبارہ دنیا کے اندر بھیجتا ہوں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بستر مبارکہ بھی گرم رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں وضو فرمایا تھا، وضو کا پانی جہاں گرا تھا وہ پانی بھی ابھی تک چل رہا ہے، اور دروازے کی جو کنڈی بند کی گئی وہ کنڈی بھی ابھی تک ہل رہی تھی۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ اعجاز اس قدر بلند ہے جو دیگر تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گویا کہ روشن فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اپنے پاس بلایا اور واپس اس دنیا کے اندر جب دوبارہ مبعوث فرمایا تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ آپ تشریف لے کر گئے اور واپس تشریف لے کر آ گئے، حالانکہ دنیا کے وقت کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ مختصر اور قلیل سا وقت ہے، چند لمحوں کا وقت ہے، لیکن ہزاروں سال اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کروائی، دوزخ کا نظارہ کروایا۔ یہ سارے معاملات آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائے، اور جب دنیا میں دوبارہ تشریف لے کر آئے تو سارے کے سارے معاملات ایسے ہی جیسے گویا کہ پلک جھپکنے میں سارا معاملہ ہو گیا ہو۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا کہ دراصل حقیقت یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس کائنات کو تخلیق فرمایا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طے کر دیا گیا کہ آپ اس کائنات کی جان ہیں، جب جان کو نکال کے اللہ رب العزت نے اپنے پاس طلب فرمایا تو کائنات کی جب جان نکلی تو پوری کی پوری کائنات ساکت ہو گئی، اور جو ہی ساکت ہوئی اللہ رب العزت نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نظارے کروائے، سدرۃ المنتہا، قاب قوسین او ادنا ثم دنا فتدلی۔ جبرائیل امین اس مقام تک ساتھ گئے کہ جہاں سے آگے جبرائیل امین نہیں جا سکتے تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ اس سے آگے ایک قدم بھی بڑھاؤں تو میرے جسم کے سارے پر جو ہیں جل کر خاک ہو جائیں، یہاں سے آگے نہیں جا سکتا۔ جبرائیل امین کی بھی حد آ گئی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بھی آگے تشریف لے کر گئے۔ رب ذوالجلال سے
اللہ رب العزت نے گویا کہ ارشاد فرمایا اے محبوب میں نے اپنے جلوے تیرے لیے رکھے تھے، تجھے میں نے اپنے جلوے دکھا دیے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہم افضل الصلاۃ و تسلیم کو یہ اعجاز عطا فرمایا، اپنے دیدار کا اعجاز عطا فرمایا۔ تو جب آپ تشریف لے کر گئے اس کائنات سے، گویا کہ جان کی حیثیت ہے آپ کی، کائنات سے جب جان سمیت آپ نکلے کائنات ساکت ہو گئی، رک گئی۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ گھڑی جب چل رہی ہوتی ہے، اس گھڑی سے سیل نکال دیا جائے تو گھڑی ساکت ہو جاتی ہے۔ بلا تمثیل و بلا مثال سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کائنات کی جان ہیں۔ جب آپ عرش معلیٰ پر رب ذوالجلال کے دیدار کے لیے اور جنت کی سیر کے لیے اور دوزخ کے نظارے کے لیے تشریف لے کر گئے تو کائنات اپنی جگہ پر رک گئی اور تمام نظام زندگی ساکت و ساکن ہو گیا رب ذوالجلال سے ملاقات کے بعد۔ جب وہ کتنا عرصہ تھا، وہ ہزاروں سال تھے یا کئی سو سال تھے یا بیسیوں سال، جتنا بھی عرصہ اللہ رب العزت کے حضور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گزار کر واپس تشریف لے کر آئے، تو اس کے بعد جو ہی اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا، یہ دنیا دوبارہ اسی طریقے سے رواں دواں ہو گئی، اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ یہاں سے تشریف لے کر گئے تھے جاری و ساری ہو گئی۔ ناظرین ذی وقار، یہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اعجاز اور مقام اور مرتبہ عطا فرمایا جو کسی نبی کو نہیں عطا کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ شاعر اہل سنت، عاشقوں کے امام الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور شیخ سعدی وہ فرماتے ہیں، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عشق، فرماتے ہیں جسے پی کے شیخ سعدی بلغ العلا پکارے، جسے پی کے شیخ سعدی بلغ العلا پکارے، میرے جسم ناتواں میں وہ جام آ گیا ہے، میرے جسم ناتواں میں وہ جام آ گیا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے رجب المرجب کا مہینہ عطا فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رجب کے مہینے کے متعلق بے شمار فضائل و مناقب ہم گناہ گاروں، ہم امتیوں کے لیے ارشاد فرمائے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ جو شخص اس مقدس مہینے کے اندر جتنے زیادہ نیک کام کرے گا، ہر نیک کام کے اجر اور ثواب کو اللہ رب العزت گویا کہ 60 گنا تک بڑھا دے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تم بہترین امت ہو، تمہیں میں نوازوں گا۔ تو نوازا کیسے؟ اسی طرح نوازا کہ رجب کا مہینہ عطا فرمایا ایک روزہ رکھو 60 سال کے روزوں کے برابر اجر و ثواب دے دوں گا۔ تو یہ وہ ایام ہیں کہ جن کے ذریعے سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فضیلت دیگر امتوں کے اوپر بہترین ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک و مولا ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔